السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اذلان کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے حواس سنبھالتے ادھر ادھر دیکھا۔ نظر حور اور شاویز پر گئی۔ شاویز نے اس کے گرد اپنا حصار ایسے ہی بنایا ہوا تھا اور حور بھی ایسے ہی سوئی پڑی تھی، جبکہ شاویز اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ شاہ، اذلان نے آہستہ سے نیند سے بوجھل آواز میں اس کا نام پکارا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ لے جاؤ اسے، میں کہہ بھی رہا ہوں۔ دیکھو کتنی انکمفرٹیبل ہے کہ۔ اذلان نے حور کی طرف اشارہ کرتے کہا تو شاویز نے اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر ڈلے 2 ننھے سے بالوں کو دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ روکی، پھر انگوٹھے کی مدد سے اس کے ماتھے پر آئی لکیریں سیدھی کی۔ نہیں، تم جاؤ، نور کو دیکھو۔ شاویز نے اس کی بات سے منع کرتے اسے کہا تو اس نے ادھر ادھر سر ہلایا اور اٹھ کر نور کے کمرے میں گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے روم میں قدم رکھا تو نور کو جاگتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا، جو خاموش نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ نور، اذلان نے آہستہ سے اس کے پاس پہنچ کر پکارا تو نور کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ ایسا کیوں ہوا اذلان؟ نور نے بے ساختہ ہچکی لی تھی۔ پلیز نور، ایسے مت کرو، تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی، میرا ہی سوچ لو۔ اذلان نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے کہا۔ میں کیسے برداشت کروں اس درد کو اذلان؟ میری بچی وہ بالکل چھوٹی سی تھی۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچتے کہا تو اذلان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اچھا پلیز، اسے اللہ کا لکھا سمجھ کر ہی قبول کر لو، بس ایسے رو کر مجھے اور تکلیف سے 2 4 نہ کرو۔ اذلان نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے بے بسی سے کہا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ پر میں سلطان کو نہیں چھوڑوں گی، اس کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہے اذلان۔ نور نے ایک دم غصے سے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلاتے اسے گلے لگایا۔ جب 5 منٹ بعد ہی کمرے کے دروازے پر نوک ہوئی تو نور نے اپنا سر اٹھا کر اذلان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شاہ ہے، اور تمہارے لیے جو سرپرائز کہا تھا وہ بھی۔ اذلان نے اس کی نظروں کو سمجھتے جواب دیا اور اس کے موڈ کو ہلکا کرنے کے لیے آخری بات کہی۔ شاویز نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کمرے کے اندر داخل ہوا تو نور نے اپنا چہرہ اذلان کے سینے سے اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا تو شاویز حور کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ شاویز کے ساتھ حور کو دیکھ کر نور نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اس کے شاکنگ چہرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ نور نے آہستہ آواز میں شاویز سے پوچھا، جو حور کو لیے اب ان کے قریب کھڑا تھا۔ نور کو خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے حور نے اپنا چہرہ شاویز کے کندھے کے پیچھے چھپایا اور آہستہ سے آنکھوں میں معصومیت لیے نور کو دیکھا۔ یہ تو تمہارا سرپرائز تھا، اذلان نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ نور کو دیکھ کر کہا، جو حور کو نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ، تم نے شادی کر لی ہے، یہ مت کہنا۔ نور نے ان دونوں کے چہرے پر ایک جیسی مسکراہٹ دیکھ کر شوق ہوتے ہوئے کہا تو ان دونوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پہلے تو تمہیں اتنا شوق تھا نور سے ملنے کے لیے کہ تم پچھلے 3 گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھی ہو، اور اب ایسے میرے پیچھے چھپی ہوئی ہو جیسے وہ تمہیں کھا جائے گی۔ شاویز نے اسے مزید خود کے پیچھے چھپتے تھوڑا سنجیدگی سے کہا تو حور آہستہ سے اس کے پیچھے سے نکلی۔ کیا ہو گیا شاہ، کیوں اسے ڈانٹ رہے ہو؟ نور نے اس کی سنجیدہ آواز سن کر تیز آواز میں کہا تو شاویز اور اذلان دونوں کے چہروں پر دوبارہ سے چھوٹی سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی۔ ہائے! نور نے ہمیشہ کی طرح اپنے انداز میں آہستہ سے اپنے نقاب میں سے جھانکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، اوہ ماشاء اللہ، یہ کون ہے اذلان؟ یہ تو مجھے بتاؤ، ماشاء اللہ سے اتنی پیاری لڑکی تم لوگوں کو ملی کہاں سے ہے؟ نور نے اس کی معصومیت پر ان دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو دونوں نے کندھے اچکائے۔ چھوڑو تم لوگ، میں اسی سے پوچھ لیتی ہوں، تم لوگوں نے تو منہ نہ کھولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ نور نے ان دونوں کو دوبارہ سے کندھے اچکاتے دیکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ہائے! نور نے اسی کے انداز میں آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے جھلاتے ہوئے کہا تو حور اپنے نقاب کے اندر آہستہ سے مسکرائی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ حور نے ہمت کرتے بالکل منمناتے ہوئے اس سے پوچھا تو نور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ یار بتا بھی دو، یہ ہے کون؟ اس کی تو آواز بھی بہت معصوم ہے۔ نور نے اس کے چہرے پر چھائی معصومیت کو دیکھتے نرمی سے کہا کہ میری بیوی ہی ہے نور۔ شاویز نے نور کے چہرے پر اکتاہٹ آتے دیکھ کر جلدی سے کہا تو نور کا پورا منہ کھل گیا۔ یہ اتنی معصوم سی خالص سے تمہاری بیوی نہیں، مطلب تمہاری شاویز آفندی کی وائف ہے؟ اور کتنا ٹائم ہوا شادی کا؟ میرے بغیر شادی کر لی نا؟ اور یہ بیچاری معصوم سے تمہارے ساتھ گزارا کیسے کرتی ہے؟ نور نے اس کی بات پر اسے کبھی گھورتے کبھی آنکھیں دکھاتے کئی سوال کر ڈالے۔ نور گڑیا، ریلیکس، شاویز نے اس کی ہڑبڑی پر اسے ٹوکتے کہا تو نور نے منہ بنایا۔ پیچھے ہٹو تم، اذلان اسے ادھر آنے دو۔ نور نے اپنی سائڈ پر بیٹھے اذلان کو تھوڑا سا پرے دھکا دیا اور حور کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اذلان جو گرتے گرتے بچا تھا، آنکھیں پھاڑے سیدھا ہوا تو نظر شاویز کے کہکہا روکتے چہرے پر گئی۔
میں نے تو کہا تھا ان کی بہت بنے گی، شاویز نے اسے اپنی سائڈ پر آ کر کھڑا ہوتے دیکھ کر بڑبڑاتے کہا تو اذلان نے پوری اس کی بات کی تائید کی۔ جاؤ ڈال۔ ان دونوں نے حور کی طرف دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی شاویز اسے جانے کا کہتا جب اذلان نے نرمی سے کہا تو حور نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ کیسی ہیں آپ؟ حور نے اذلان کی چھوڑی نہیں بلکہ زبردستی چھڑوائی جگہ پر بیٹھتے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اب تو ٹھیک ہوں، ویسے بھی اب تو شاید ہی اس دکھ سے ابھر پاؤں، نور نے آہستہ سے کہا، آہستہ آواز میں کہا جبکہ آخری بات پر اپنی آنکھوں میں آتے پانی کو اس نے پیچھے دھکیلا۔ اسے اس بات کا اچھے سے پتہ تھا، بے شک ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی، نور نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے دوبارہ سے نرمی سے اس سے پوچھا تو حور نے پھر دونوں کی طرف دیکھا۔ حور؟ حور نے آہستہ سے منمناہٹ کی تو نور نے فوراً اسے دیکھا اور 2 پل دیکھتے ہی رہی۔ سیریسلی؟ ماشاء اللہ، بہت بہت پیارا نام ہے۔ نور نے اپنے گلے میں جمع ہوتے گولے کو ایک گہرا سانس لے کر اگنور کیا اور پیار سے کہا، نور یہ سب بات کی باتیں ہیں، میں تمہیں بعد سب سمجھاؤں گا، بس پہلے تم اچھے سے ٹھیک ہو رہا۔ اذلان نے اسے کسی اور سوال کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو نور نے اسے سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے کتنا ٹائم ہوا ہے شادی کو شاہ؟ نور نے اپنا رخ شاویز کی طرف کرتے نرمی سے کہا تو زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا ہے، شاویز نے اپنے اصلی انداز میں کہا اور پیچھے قدم کر کے روم میں رکھے صوفے پر بیٹھا۔ نور نے اپنا رخ واپس سے حور کی طرف کیا اور اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کا نقاب کھولنا چاہا تو حور بدک کر پیچھے ہوئی۔ ریلیکس، یہ کھول دو، مجھے تمہاری شکل بھی تو دیکھنے دو۔ نور نے آہستہ سے اس کے ریئیکشن پر کہا لگاتے کہا تو حور تھوڑا سا ریلیکس ہوئی اور اسے اپنا نقاب کھولنے دیا۔ واہ ماشاء اللہ، تمہیں یاد ہے شاہ میں نے کہا تھا کہ تمہاری دلہن لاکھوں میں ایک ہوگی، بس یہ وہی ہے، نور نے اس کی طرف شرارتی انداز میں دیکھتے کہا تو اذلان نے کہا لگایا۔ وہ دونوں ایسے ہی تو تھے اور اذلان کو ایسے ہی نوک جھوک کرتے پسند تھے۔ ویسے ہماری پیاری سی حور تمہارے ساتھ گزارا کیسے کر رہی ہے؟ نور نے واپس اپنا رخ حور کی طرف کرتے دونوں بھویں اٹکا کر کہا اور حور کے نام پر تھوڑا ہچکچائی تو حور جو پہلے ہی اس کی تعریف پر بلش کر رہی تھی اور شرمائی۔ میرے عشق میں گوڈے ڈوبی ہوئی ہیں، پوچھ لو، شاویز نے نور کو دیکھتے بڑے فخریہ سے انداز میں کہا تو نور نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ نور نے اپنی آنکھیں حور کی طرف کی اور پوچھا تو حور نے گلا تر کیا، نہیں تو؟ حور نے تھوڑا کنفیوز ہوتے جلدی سے نام سر ہلایا تو نور اور اذلان دونوں کی کہے بے ساختہ تھے۔ ہاں، رات کو 1 بجے اٹھ کر کون رو رہا تھا؟ شاویز نے ایک آئی برو چکائی اور اسے دیکھا تو حور گڑبڑا ہی گئی۔ وہ تو آپ کو مجھ سے وہ چڑیل چھین رہی تھی نا، پر مجھے تو آپ سے کوئی نہیں چھین رہا۔ حور نے ہاتھ ہلاتے جلدی سے کہا تو شاویز نے اس کے انداز پر اسے دیکھا، کوئی چھیننے کی کوشش تو کرے۔ شاویز نے انتہائی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے جنونیت سے کہا تو حور کی جسم میں سرد سی لہر سرایت کر گئی۔ یہ شاہ، کول، کوئی نہیں چھین رہے سے تم سے، اور یہ چڑیل کون؟ نور نے اس کی آنکھوں کو ہلکا سا سرخ ہوتے دیکھ کر کہا تو اذلان بھی شاویز کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اور اپنی مسکراہٹ روکتے بولا، تم اس چڑیل کو اچھے سے جانتی ہے نور، بس شاید تمہیں ابھی وہ یاد نہیں ہے۔ اذلان نے ایسے مسکراہٹ روکتے سنجیدگی سے کہا تو نور نے پھر اپنی سوالیہ نظریں حور کی طرف کی۔ وہ انم، حور نے منہ بسورتے آنکھیں گھماتے کہا تو نور نے اس کے انداز پر اس کے گال کھینچے۔ ہاں یار، تم کتنی کیوٹ ہو، اور انم کو چھوڑو اور جیلس ہوتے زیادہ کیوٹ لگتی ہے، انہوں نے چھوٹا سا کہا لگاتے اسے کہا تو حور کی آنکھیں بڑی بڑی ہوئیں۔ میں جیلس کب ہوئی؟ حور نے آہستہ سے منمناتے کہا، اور یہ کہتی ہیں کہ انہیں مجھ سے کوئی محبت یا عشق نہیں۔ شاویز نے جلدی سے اس کی بات پر اسے تنزیہ کہا تو حور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ، شاہ پرفیکٹ ہو گیا سب۔ نور نے اسے شاویز کو گھورتے دیکھ کر ایکسائٹڈ سا ہوتے شاویز نے کہا تو اس نے اپنے کندھے اٹکائے۔ ہاں نور، تم نے تو ابھی حور کی معصومیت دیکھی ہی نہیں، اذلان نے جان بوجھ کر کہا تو حور نے اسے گھورا۔ ہاں شی از امیزنگ، اس کی اس حرکت پر نور نے کہا لگایا تو اذلان بھی مسکرایا۔ ڈسچارج کب ہے نور کا؟ شاویز نے اسے سنجیدگی سے اپنا رخ اذلان کی طرف کر کے پوچھا تو اس نے اسے دیکھا۔ کل تک، اذلان نے مختصر سا جواب دیا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم لوگ اب چلے جاؤ، ویسے بھی مجھے لگتا ہے حور صبح سے بھوکی ہی ہے، اسے کچھ کھلا بھی دو، صحت دیکھو اس کی۔ اذلان نے تقریباً ہی سنجیدہ مگر نرمی سے کہا تو شاویز نے اسے دیکھا اور پھر حور کو جو خود بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بھوک لگی ہے کیا؟ شاویز نے اسے دیکھتے نرمی سے پوچھا تو حور نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ شاہ، تم لوگ مینشن واپس سے چلے جاؤ، ویسے بھی کل ہم بھی آ جائیں گے، اذلان نے انہیں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو شاویز نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ حور، شاویز نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا اور حور کو اٹھنے کا کہا۔ جب حور نے اپنا رخ نور کی طرف کیا اور اس کے گلے لگی تو نور نے بھی مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ بائے، آپ کل گھر آ جائیں گے تو ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے پھر۔ نور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہلاتے اور اٹھتے کہا تو نور نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جب شاویز آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیے باہر نکلا۔ ماشاء اللہ، میں بہت خوش ہوں شاہ کے لیے،
کیا چن کے لڑکی ملی کیسے؟ نور نے ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد ہی اپنا رخ اذلان کی طرف کرتے کہا تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ اتنی پیاری لڑکی اسے مل کہاں سے گئی؟ اور کہیں اس نے اس بیچارے سے کوئی زبردستی شادی وغیرہ تو نہیں کی؟ نور نے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرتے جان بوجھ کر شاویز کے لہجے پر تنزیہ کہا تو اذلان نے کہا لگایا اور اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ دیکھو نور، اب تمہیں میں سب بتاؤں گا، پر تم پرامس کرو تم اس سب میں حور کو نہیں لاؤ گی جس طرح ہم نہیں لائے۔ اذلان نے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے کہا تو نور نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ حور سلطان بیگ کی بیٹی ہے۔ اذلان نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے سنجیدگی سے کہا تو نور نے کوئی تاثر دیے بغیر اسے دیکھا، پر وہ آئرہ بیگ کی بیٹی نہیں ہے۔ اذلان نے سنجیدگی سے اپنی بات شروع کی اور ایک ایک بات اسی سنجیدگی سے اسے بتائی جس کے چہرے پر 100 رنگ آ رہے تھے اور 100 رنگ جا رہے تھے۔ پلیز نور، اس سے نفرت مت کرنا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اگر وہ تمہیں اپنے سامنے برداشت نہیں۔ ابھی اذلان اپنی بات پوری کرتا جب نور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات روکی۔ کیسی بات کر رہے ہیں اذلان؟ وہ تو شکل اور سیرت دونوں سے خالص لڑکی ہے، اب تو اس کے ساتھ کا کیا بدلہ بھی بنتا ہے نا۔ بس ایک ہفتہ اور اس کے بعد بیگس کو کتوں والی موت دیں گے۔ نور نے پہلے نرمی اور پھر انتہائی سرد لہجے میں کہا تو اذلان نے سکون بھری سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا اور آگے ہو کر اسے گلے لگایا۔ بالکل، اس نے آہستہ سے منمناہٹ کے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کی۔ نور کتنی اچھی ہے نا، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی نور کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ اس کے سامنے تو منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہوئی تھی تم، اور اب دیکھو، شاویز نے طنز کرتے کہا تو حور نے ہر بار کی طرح منہ کے زاویے بنائے۔ ہاں تو وہ پہلی بار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ حور نے منہ بسورتے کہا تو شاویز نے ادھر ادھر سر ہلا دیا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شاویز نے اب کی بار نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ کچھ بھی، آج آپ جو کھلائیں گے وہی، حور نے چہکتے کہا تو شاویز کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ جو حکم مائی لٹل وائف۔ شاویز نے اس کا وہی ہاتھ اوپر کر کے چومتے ہوئے کہا تو حور نے بلش کرتے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا جب گاڑی میں شاویز کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا۔ شاہ اٹھے نا۔ حور تقریباً پچھلے 5 منٹ سے شاویز کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ، حور نے اب کی بار اس کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی تو بھی کوئی شاویز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حور نے اس سے پیچھے ہو کر 2 منٹ اسے دیکھا۔ جب شاویز نے آہستہ سے اپنی گردن ٹیڑھی کی تو حور کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی اور وہ نیچے جھکی اور اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیا۔ حور! شاویز نے اس اچانک حملے پر تیر کی تیزی سے اپنی آنکھیں کھولی تو حور کو خود پر ایسے جھکے دیکھ کر دبا دبا سا چیخا۔ حور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس کے اوپر سے اٹھی، پر نظر اس پر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ سوری، آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے؟ حور نے اسے دیکھتے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے جلدی سے کہا جب شاویز نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر گرایا اور خود اس پر جھکا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ شاویز نے اپنا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے پاس کرتے سنجیدگی سے کہا تو حور نے گلا تر کیا۔ آج نور آئے گا کہ نہ؟ تو اتنی تیاریاں کرنی ہیں اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے؟ حور نے منہ بسورتے مگر ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تو شاویز نے کابر اچکا کر اسے دیکھا۔ اب بھگتو، شاویز نے سنجیدگی سے کہا پر پھر اپنا ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹا۔ حور نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی جب اسے شاویز کا ہاتھ اپنی گردن سے سرکتا نیچے جاتا محسوس ہوا۔ شاویز نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے نیچے آہستہ آہستہ سرکاتے اس کے پیٹ پر روکا جب اچانک ہی حور نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر کھلکھلانا شروع کر دیا۔ شاہ نہیں، پلیز۔ حور نے شاویز کی گدگدی کرتے ہاتھوں کو پکڑتے اسے روکنا چاہا جب شاویز نے اسے اور گدگدی کی۔ شاہ پلیز، سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ چھوڑ دیں پلیز، حور نے ایسی اس کی گرفت میں مچلتے کہا تو شاویز نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ نیچے جھکتے اس کی گردن پر دانت گاڑتے اپنا بدلہ لیا۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ نے بدلہ لے تو لیا تھا؟ حور نے اپنی گردن مسلتے منہ بسورتے کہا تو شاویز نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ ایسے کیسے بدلہ لے لیا تھا؟ وہ تو بس ویسے ہی مجھے تمہاری کھلکھلاہٹ سننی تھی۔ شاویز نے اس کی گردن سے اس کے بال پیچھے کرتے مسکراتے ہوئے کہا تو حور نے بھی بڑی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ اب آپ میری ہیلپ کریں گے نا؟ نور آ رہی ہیں ان کے ویلکم کے لیے، حور نے معصومیت سے کہا تو شاویز نے اسے دیکھا۔ میں کسی کو ہائر کر لوں گا، میری چھوٹی سی جان کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے نرمی سے اس کے گال کو چومتے کہا تو حور نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سچی؟ حور نے چہکتے کہا تو شاویز نے ہاں میں سر ہلایا اور اچانک سے نیچے جھکتے اس کے ہونٹوں کو قید کیا۔ حور نے مینشن کے مین انٹرنس کے سامنے بے چینی سے چکر لگاتے ادھر ادھر دیکھا۔ حور بچے صبر کر لو تھوڑا۔ اینی نے اس کے پاس آتے اس کی بے چینی پر اسے مسکراتے ہوئے کہا جو تب سے ادھر تھی جب سے اذلان نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ لوگ ہاسپٹل سے نکل آئے ہیں۔ میں تو اسے سمجھا کر پاگل ہو جاؤں گا اینی، آپ ہی اس میں عقل ڈال دیں۔ شاویز جو خود بھی تب سے اسے یہی بات کر رہا تھا اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو اینی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو شاہ ابھی حور کی بات منہ میں تھی جب اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔
وہ لوگ آ گئے شاہ، پیچھے ہٹیں، وہ پھولوں کی ٹوکری کدھر ہے؟ ہور نے جلدی سے واپس اندر کی طرف بھاگتے شاویز کو پرے دھکیلا اور سامنے رکھی پھولوں کی ٹوکری اٹھائی اور انہی قدموں سے واپس سے باہر پورچ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی جب شاویز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اپنے کان سے لگا اپنا موبائل ہٹایا۔ ہور رکو، ابھی ہور اسے ٹوکتے جب شاویز نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا جب ایک دم سے فائرنگ کی آواز سٹارٹ ہوئی۔ ہور کے کانپتے ہاتھوں سے ٹوکری فوراً زمین بوس ہوئی اور اس نے شاویز کو دیکھا۔ ہور لسن، میری بات غور سے سنو، ہمارے روم میں جاؤ، بلکہ رکو اینی، آپ پلیز اسے بیسمنٹ میں لے کر جائیں۔ شاویز نے اس کی آنکھوں سے بہتے پانی کو اگنور کرتے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا۔ جب اس کی ایسی حالت دیکھ کر اینی کو اب سمجھایا، نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہور نے اینی کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور شاویز کی طرف بڑھی جو اپنی گن لوڈ کر رہا تھا۔ جاؤ ہور، شاویز نے چیختے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بھاگا۔ نہیں پلیز، آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ ہور نے ہچکیاں لیتے بلکتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے بھاگی جب اسے نور تیزی سے اندر آتی نظر آئی۔ نور آپ پلیز شاہ کو کہیں واپس آ جائیں۔ نور نے اسے پکڑتے باہر جانے سے روکا۔ جب ہور نے اور تیزی سے روتے کہا تو نور نے گہرا سانس لیا۔ اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہور نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ ہور کچھ نہیں ہوا ہے، ریلیکس، سب ہمارے انڈر کنٹرول ہے، اور ویسے بھی اس بار سلطان بیگ کی لاش میں خود گرا کر آئی ہوں، باقی تو کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ آئرہ بیگ ہے، بس اس کا بھی کام۔ نور نے اسے گلے لگاتے سنجیدگی سے سب بتایا اور بتاتے بتاتے اسے ہور کا وجود ڈھلکتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اسے ہٹانا چاہا جب ہور کا وجود اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ ہور اوپن یور آئیز۔ نور نے تیزی سے اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے جگانا چاہا، پر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ آتے دیکھ کر اس نے اینی کو دیکھا جو پریشانی سے ہور کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اینی ہیلپ کریں پلیز، اسے روم میں لے کر جاتے ہیں، باہر سب ٹھیک ہے۔ نور نے نرم لہجے میں اینی کو مخاطب کیا تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ہور کو لے جانے میں مدد کی۔ اذلان نے بیگس کے گارڈ کے سینے میں گولی اتاری جب اس کی نظر سلطان بیگ کے وجود پر گئی جس میں تھوڑی تھوڑی ہلچل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس جگہ صاف دیکھ کر اپنا رخ اس کی طرف کیا اور اس کے پاس پہنچ کر نیچے کی طرف جھکا۔ جب سلطان بیگ نے آہستہ سے کراہتے اپنی آنکھیں کھولیں، اذلان پلیز ایک بار حیا سے ملنے دو، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ سلطان بیگ نے درد سے کراہتے اپنی کراہوں کے درمیان کہا تو اذلان نے 2 منٹ اسے دیکھا اور پھر ایک دم سے کہا لگایا، تم سلطان بیگ، تم کسی کی معافی کے قابل نہیں ہو، اور میری ڈال کی معافی کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہو۔ اب سکون سے مرو اور دھرتی کا سارا بوجھ کم کرو، اذلان نے سنجیدگی سے ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور پھر اپنی گن کی بیک سائڈ کو اس کے زخم پر رکھ کر زور سے دبایا۔ تو تم لوگ آئرہ کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، اس نے ہی تم لوگوں کے مینشن کے سارے کیمراز ہیک کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہو نا؟ ہاں، تم لوگ تو تباہ۔ سلطان بیگ نے اپنا مکروہ سا کہا لگاتے ہوئے اسے کہا جب اسے اپنے پاس سے کچھ گرنے کی آواز آئی، تم دونوں نے سب کچھ اکٹھا کیا تو میں نے سوچا تم دونوں کو موت بھی اکٹھی دوں۔ شاویز جس نے آئرہ بیگ کا آدمرہ وجود اس کے پاس ہی گرایا تھا، اسے خود کو ایسے دیکھ کر سکون سے بولا، دوزخ مبارک ہو تم دونوں کو، یقیناً اپنا ہر ایک گناہ تم لوگوں کو یاد ہوگا۔ شاویز نے اب سنجیدگی سے کہا اور اپنی گن ایک بار پھر لوڈ کی۔ جب اذلان نے بھی یہی کیا، دونوں نے ان دونوں کا ایک ساتھ نشانہ لیا اور گولی ان کے سر کے آر پار کر دی۔ شاویز نے اپنی گن ہولڈر میں رکھتے ادھر ادھر دیکھا جدھر کافی ڈیڈ باڈیز اور خون ہی خون تھا۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ ان کو بیگ کی ساری پلاننگ پہلے ہی پتہ تھی، پر ان کا اصل مقصد سلطان بیگ اور آئرہ بیگ کو مارنے کا تھا، تو انہوں نے اتنے لوگوں سے جنگ کرنا فضول سمجھا اور ان کو خود یہاں تک لے کر آئے۔ اذلان شاویز کی طرف بڑھا اور اس کے گلے لگا جب شاویز نے بھی مسکراتے اسے گلے لگایا۔ آج سب مکمل ہوا، شاویز نے مسکراتے کہا جب اذلان نے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے الگ ہوا۔ اس نے ہمیں ادھورا کیا تھا، ہم نے اسے ختم ہی کر دیا، اذلان نے سنجیدگی سے ہی کہا جب وہاں پر ضامن بھاگتے ہوئے آیا۔ سر سب ایریا کلیئر ہو گیا، سلطان بیگ کی دونوں بیٹیاں بھی بیسمنٹ میں ہمارے انڈر ہیں۔ ضامن نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر گہرا سانس لے کر انہیں پوری بات بتائی۔ گڈ جاب ضامن، شاویز نے اس کا کندھا تھپتھپاتے کہا تو ضامن نے اپنی داد قبول کی۔ اب یہ سب بالکل کلیئر کرواؤ اور بیگ کی ساری پراپرٹی یتیم خانوں میں تقسیم کر دو۔ اب کی بار اذلان نے اسے سنجیدگی سے کہا اور مینشن کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ ہور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور 1 منٹ کے لیے چھت کو گھورتی رہی، پھر اچانک ہی چینختے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ شاہ، ہور نے زور سے چینختے کہا اور ایک دم سے اپنے قدم بیڈ سے نیچے اتارے۔ شاہ، ہور نے ہڑبڑا کر وہاں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہا جب کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ چھوڑو مجھے شاہ، لٹل کپ کیک۔ ابھی ہور اپنے ہاتھ اور چلاتی اور اس کی گرفت سے آزاد ہوتی جب شاویز نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، آپ شاہ؟ ہور نے فوراً اپنا چہرہ اس کی طرف کرتے دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر بازوؤں پر پاگلوں کی طرح پھیرنے لگی۔ ریلیکس ہور، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاویز نے اس کی حرکت
پر اس کے ہاتھ واپس سے اپنے ہاتھ میں لیتے اسے بھی واپس سے اپنے حصار میں لیتے نرمی سے کہا اور اس کا سر چوما۔ آپ ایسے کیوں گئے؟ ہور نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہچکیاں لیتے کہا تو شاویز نے اس کا سر اوپر کیا۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہور نے اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ جھٹکتے کہا تو شاویز نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ میری چھوٹی سی جان سے یہ چھوٹی سی چیز بھی برداشت نہیں ہوئی؟ شاویز نے ایک بار پھر نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا تو ہور نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے اسے دیکھا۔ چھوٹی سی نہیں تھی؟ ہور نے اس کے سینے پر ایک مکہ مارتے کہا تو شاویز نے اپنا کہا ضبط کیا۔ اذلان اور نور تمہارے لیے اتنے پریشان تھے۔ شاویز نے نرمی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے کہا تو ہور نے اس کی طرف دیکھا۔ او سوری، میں ان سے ابھی ملاتی ہوں۔ ہور نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے کہا جب شاویز نے اسے ایک دم سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو ہور دبا دبا سا چیخی۔ یہ کیا کر رہے ہیں شاہ؟ ہور نے جلدی سے اپنے بازو اس کی گردن کی گرد حائل کرتے کہا تو شاویز نے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کرنا تو بہت کچھ ہے پر فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ چلو آؤ شاباش، پہلے آرام کرو، پھر اب کل صبح ہی ان سے ملیں گے۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ یہاں سے ہلنا بھی مت، میں فریش ہو کر ابھی آتا ہوں۔ پہلے میری آدھی جان سکھائی ہوئی تھی تم نے، اب صرف اور صرف ریسٹ کرو۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھتے ایک لفظ سنجیدگی سے کہا تو ہور نے شرافت سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ شاویز نے جھکتے اس کے ماتھے کو چوما اور اپنے وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم میں غائب ہوا۔ تقریباً شاویز 10 منٹ بعد باہر آیا اور نظر سیدھا بیڈ پر گئی اور ہور کو دیکھا جو آرام سے سیدھی لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے بیڈ پر بیٹھتے آہستہ سے کہا تو ہور نے اس کی طرف نظریں کی اور پھر تھوڑا سا پرے ہو کر اپنے ساتھ جگہ پر آہستہ سے ہاتھ مار کر اسے لیٹنے کا کہا۔ شاویز نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر سر ہلایا اور پھر اس کے ساتھ لیٹ کر اپنا بازو اس کی گردن سے گزار کر اسے اپنے حصار میں لیا تو ہور خود بھی آگے ہو کر بالکل اس کے ساتھ چپکی۔ شاہ؟ ہور نے آہستہ سے اس کے سینے پر انگلی پھیرتے کہا تو شاویز نے صرف کہا۔ وہ سب لوگ مر گئے کیا؟ ہور نے تھوڑا ہچکچاتے شاویز سے پوچھا تو اس نے اپنی نظریں اور بھی اس نے بہت کچھ کیا تھا۔ شاویز نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہا تو ہور کی آنکھوں میں پانی آیا۔ آئرہ ممی بھی؟ ہور نے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے کہا تو شاویز نے اس کی حالت پر افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ ہور، میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم ان جیسے لوگوں کے لیے اپنی طبیعت خراب کرو۔ تمہیں تو بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ۔ تمہاری اپنی ماں کو آئرہ بیگ نے مارا تھا اور سلطان بیگ، اس نے تو پتہ نہیں کتنی معصوم لڑکیوں کے قریب کر کے انہیں مارا۔ شاویز نے اس کے گالوں پر ڈھلکتے آنسو دیکھ کر اسے سنجیدگی سے کہا تو ہور نے ایک دم ہچکی لی۔ مجھے پتہ ہے، آئرہ ممی نے ہی میری ماما کو مروایا تھا۔ ہور کی بات پر شاویز نے حیرانگی سے اسے دیکھا پر پھر خود کو کمپوز کرتے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تم چھوڑو ان سب چیزوں کو، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ تم بس مجھ پر دھیان دو، شاویز نے پہلے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتے آخری بات کی تو ہور نے گیری ہوئی پلکوں سے اسے دیکھا تو شاویز نے بے ساختہ جھک کر اس کی آنکھیں چوم کر پیچھے ہوا۔ گڈ نائٹ لٹل کپ کیک۔ شاویز نے آہستہ سے اس کا سر اوپر کیا اور خود تھوڑا نیچے ہو کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے سرگوشی کی تو ہور نے گہرا سانس لیا اور خود بھی خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔